السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مظہر وائس سے مظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کا پارٹ نمبر 2 پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے قصص الانبیاء کے قصوں میں سے پارٹ 2 حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے پارٹ 1 میں اونٹنی کا ذکر کیا تھا، تو آج اونٹنی کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی اور ان کو واضح و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں خلوص سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں صالح، تو نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، ہے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا، اس عظیم الشان مطالبے، ہیبناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر میں ہی پڑے رہے اور ہر درمی بنے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں میں سے ایک رئیس قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاریوں نے روکا۔ جندہ نے اپنے چاچا کے بیٹے شہاب بن حلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ آل عمروں کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے، اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر جواب کو سمجھتے، لیکن اہل ہجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ایک واضح ہدایت بھیجی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر اور اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرے سچے ہونے پر دلیل ہے، اسی لیے اس کو چھوڑو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں چاہے چرے،
ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معمولی دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کرتوتوں کا علم تھا، اسی لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام کیسا ہوگا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلد واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ایک ہی اپنی باری پر حاضر ہوں گے۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی، انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ دیں اور اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچھوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہائے سالے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت المحیان بن زبیر بن زہیر بن مختار تھا، اور یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی اور اس کا خاندان مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چاچا زاد بھائی کو بلایا اور اس پر اپنے آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، اونٹنی کو کاٹ دے۔ ایک دوسری عورت جو کہ کافر تھی، بوڑھی عورت تھی، اور ان کے زواب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل کے انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہتے تھے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے تھے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور ان کو سراہا، ان کو داد دی۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگا رہے تھے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں فس ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں
کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دو آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کے سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا وہ شخص ہے علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یعنی داڑھی تک تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، ہے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے لے جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھو لیا۔ اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کر لیا، اور وہ دو لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ اس سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کے پختہ وعدہ کر لیا کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے، اور ان کے گھروں میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے، اور پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہایا یا کوئی مطالبہ کیا تو ہم قتل کو صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا، پھر ہم اس کے والی وارث کو کہیں گے، ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، وہ ایک دن گزر گیا، پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، مہلت کے 2 دن گزر گئے، اور جب ہفتے کے دن صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو آوازیں لگانے لگے، مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کے تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرح سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگی، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی، اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئی، اور حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب
اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کہ اس کی ٹانگیں درست ہو گئی اور وہ بڑی تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلے کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہوئے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جاتے ہوئے وادی اسقان سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ ہے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا یہ وادی اسقان ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس جگہ سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام بھی اونٹنیوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں، جن کی مہریں کھجور کی چھال کی تھیں اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی حضر سے گزر ہوا تو کیا فرمایا؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تبوک میں اترے تو قوم سمود کے علاقے مقام حجر میں ٹھہرے تو لوگوں نے ان کنووں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی، اور وہ اس پانی سے آٹا گوندا اور ہنڈیاں پکائی، تو آپ کے حکم سے صحابہ کرام نے ہنڈیاں الٹ دی اور آٹا اونٹنیوں کو کھلا دیا، پھر وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس اترے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ٹھہریں جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا، اور ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ مسلط ہو جائے جو ان پر مسلط ہوا، لہذا وہاں نہ جایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام پر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو مگر روتے ہوئے کہ اگر تم رو نہ سکو تو ان پر داخل نہ ہو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی عمریں بہت ہی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی اور وہ مٹی کے گھر بناتے تو ان کی موت سے پہلے ہی وہ گھر خراب و برباد ہو جاتے، تو پھر انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کے پیٹ کی بچے کی بھی حفاظت کرو، اور ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم اس اونٹنی کا نقصان پہنچاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ پہنچے گا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم ان کو کاٹ دو گے تو یہ کام بھی تمہیں بربادی اور تباہی کا باعث بنے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام میں غم میں روتے ہوئے سردار کے پاس آئے تو وہ آپ سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کام ہماری جماعت کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ یہ چند سرپھرے لوگوں کا کام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس عظیم سانیہ اور گناہ کے بدلے میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا تم اس کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کر دو، تو بچہ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا اور وہ اس کے پیچھے وہ اوپر چڑھے تو وہ اور زیادہ اونچا ہو گیا، اتنا کہ وہاں پرندے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بچہ رویا یہاں تک کہ اس کے آنسو بہنے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 3 دفعہ زوردار آواز لگائی، تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ اب تم 3 دن خوب کھا پی لو اور مزے اڑا لو، یہ وعدہ اٹل اور سچا ہے، جھوٹ نہیں کہا گیا، اور قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ مہلت کے پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوا تو ان کو ایک چنگاڑ نے آ لیا جس سے بجلی کی سخت کڑک ہوئی، آوازیں آئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر گر پڑے، لیکن
اس روایت کے بعد اجزاء میں شبہ اور ظاہر قرآن کی بھی خلاف ہے، جسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعات سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔